بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ ہم کتاب الحجہ اس میں باب فی الغیبہ اس کی آج حدیث نمبر 15 انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ حدیث نمبر 14 کے بارے میں بیان گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں سند حدیث اس طرح سے مذکور ہے: عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن ابی ایوب الخزاز عن محمد بن مسلم، کہ اس میں تقریباً ہمارے پاس 5 راوی آ جاتے ہیں۔ عدۃ من اصحابنا یہ مشائخ شیخ قلینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یہ جتنے ان کے مشائخ ہیں انہوں نے ذکر کیے عدۃ من اصحابنا سے میری کیا مراد ہے۔ تو مشائخ شیخ قلینی اس مورد میں وہ ثقہ ہیں وثاقت کے ساتھ، یعنی ایک شیخ سے انہوں نے نہیں بات سنی، اس لیے عدۃ من اصحابنا، عدۃ یعنی ہمارے متعدد اصحاب نے مجھ سے یہ بیان کیا، یعنی شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ متعدد افراد سے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ احمد بن محمد بن عیسیٰ کے معروف ترین بزرگ صحابی امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور تقریباً 3 یا 4 ائمہ کا انہوں نے دور پایا ہے۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام تقی و امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام۔ احمد بن محمد یہ ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں عن علی بن حکم، علی بن حکم بھی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں عن ابی ایوب الخزاز، ابو ایوب الخزاز بھی وہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، رجال میں واضح طور پہ ان کی وثاقت کا بیان وارد ہوا ہے۔ اور محمد بن مسلم یہ اجلہ میں سے ہیں، نجاشی، طوسی اور دیگر ہمارے بزرگ علماء رجال نے اس کی تصدیق کی ہے کہ انتہائی بزرگ صحابی ہیں محمد بن مسلم۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا، یقول وہ فرماتے ہیں ان بلغکم عن صاحبکم غیبۃ فلا تنکروها، اگر تم لوگوں کے صاحب کے بارے میں غیبت کی خبر پہنچے تو تم اس کا انکار نہ کرو۔ یہاں پہ کلمہ غیبتن وارد ہوا ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اس کو ہمیں معنی کے طور پہ سازگار کرنا پڑے گا، یعنی خبر غیبت مراد ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مرآت العقول میں صحیح سند قرار دیا ہے۔ اسی طرح شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے معجم الاحادیث المعتبرہ، اس میں انہوں نے مبانی رجالیہ کے تحت فقط صحیح سند روایات جمع کی ہیں، اس میں بھی انہوں نے اسے صحیح سند قرار دیا، یعنی علامہ مجلسی کی نظر میں بھی صحیح ہیں، شیخ عاصم محسنی صاحب کی نظر میں بھی صحیح ہیں، اور اسی طرح دیگر بزرگان ہمارے جو علماء ہیں، یعنی کسی بھی عالم کا اس کی سند میں اعتراض نہیں ہے اس روایت کی، آئے متن کی طرف، کیونکہ سند بہت آشکار اور واضح ہے، اس لیے اس میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اس میں گفتگو کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سب راوی جو اس میں موجود ہیں وہ رجال کی کتابوں سے آشکار طور پر ان کی وثاقت ثابت ہے۔ متن حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان بلغکم عن صاحبکم غیبۃ، تمہارے صاحب کے بارے میں تم لوگوں کو غیبت پہنچے تو، یعنی غیبت، یعنی اگر آپ ظاہری ترجمہ کریں تو ترجمہ اس طرح بنے گا کہ تمہارے صاحب کے بارے میں تم تک اگر غیبت پہنچے تو تم اس غیبت کا انکار
نہ کرو۔ فلا تنکروہا، یعنی انکار کرنے والا طبقہ اور انکار کرنے والے افراد وہ موجود ہوں گے، لیکن تم لوگ انکار نہ کرو۔ ہمارے پاس مہدویت کے موضوع پہ الکافی سے ہی اتنی مقدار میں صحیح سند روایات وارد ہوئی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت بسعادت، ان کی غیبت، ان کے ظہور اور ان کی دیگر بعض خصوصیات وہ ثابت ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض نے یہ اعتراض اٹھایا ہے اور ہمارے ہی ایک ماحول میں اس طرح کے سوالات پائے جاتے ہیں کہ الکافی میں مثلا آیت اللہ خوئی کے مبانی کے تحت اگر آپ دیکھیں تو کوئی صحیح سند روایت امام مہدی علیہ السلام سے مربوط نہیں ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عالم دین نے اس طور پہ گفتگو کی کہ کوئی صحیح سند روایت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں یا ان کی غیبت کے بارے میں الکافی میں موجود نہیں ہے، جبکہ ہم مسلسل متعدد روایات پڑھ چکے ہیں۔ اور علم رجال کی تو ضرورت ادھر آتی ہے کہ جہاں پہ ایک چیز تواتر کے درجے پہ نہ پہنچی ہو، کیونکہ بعض ایسے موارد ہیں کہ وہ علم رجال سے باہر ہیں، علم رجال میں اصلاً اس کی ضرورت نہیں، یعنی علم رجال کی ضرورت نہیں ہے۔ چند موارد میں آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں کہ جب بھی حدیث متواتر ہو علم رجال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کے عین مطابق ہو تو پھر رجال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے معنی کے موافق ہے، تو قرآن چونکہ متواتر آیا ہے اس لیے وہ برحق معنی ہے۔ اسی طرح سے صحیح سند روایات کے موافق ہو یا براہین عقلیہ کے موافق ہو، عین براہین عقلیہ کے عین مطابق ہو تو عقل کی بنیاد پہ اسے لے لیں گے ہم۔ تو یہ اس طرح کے موارد ہیں کہ جن میں علم رجال کی اصلاً ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ دیکھیں یہ خبر یا یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث غلط ہے۔ حدیث صحیح یا حدیث ضعیف ہونے کی بات تب آتی ہے کہ جب خبر تواتر کے درجے پہ نہ ہو یا یہ والے قرائن اس میں موجود نہ ہوں۔ خلاصہ کلام، اس میں غیبت ہمارے سامنے ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ جو روایت آپ کی خدمت میں پڑھی اس میں کم سے کم امام زمان علیہ السلام کی غیبت ثابت ہوتی ہے، اور دوسرا نقطہ کہ غیبت کا انکار کرنے والا طبقہ امت میں موجود ہوگا، اور ممکن ہے کہ بعض ایسے افراد شیعہ ہوں جن کے دلوں میں شک پایا جائے کہ معلوم نہیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا تنکروہا، کہ غیبت کی خبر تمہارے تک پہنچ جائے تو تم اس کا انکار نہ کرنا۔ اس میں اور تشریح کی گنجائش نہیں ہے، ہم اگلے حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف اتنا یہ دو اہم پوائنٹ ہیں۔ نمبر ایک کہ امام زمان علیہ السلام کے لیے غیبت لازم ہے، ان کے لیے غیبت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ نمبر دو، یہ غیبت بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دے گی، تو تم لوگ اس میں انکار نہ کرنا۔ یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ غیبت ہونا تم لوگوں کے لیے ایسا تاج و باور ہو کہ قابل قبول ہی انسانی نفس کے لیے نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 16 ملاحظہ کریں۔ حدیث نمبر 16 میں بھی سند حدیث کو پہلے آپ دیکھیں۔ عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن علی الوشاء عن علی بن ابی حمزہ عن ابی بصیر۔ اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 5 ہمارے پاس راوی ہیں۔ عدۃ من اصحابنا وہ مشائخ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ثقہ ہیں جن مشائخ، کیونکہ عدۃ من اصحابنا اس کلمے کی تشریح ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ابھی وقت موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ انشاءاللہ کسی اور مورد میں اسے دیکھیں گے کہ عدۃ من اصحابنا کا کلمہ جب استعمال کیا تو اس میں کون کون سے مشائخ آتے ہیں، کیونکہ تمام کے تمام مشائخ کی ممکن ہے کہ ہم وہ ساقت کو حاصل نہ کر سکیں، لیکن یہاں پہ جو عدۃ من اصحابنا کہا ہے اس سے قابل ثقہ اور قابل وثوق جو ہیں وہ اصحاب مراد ہیں، اس لیے یہ پہلے راوی تو ہمارے پاس ثقہ ہو گئے۔ دوسرے احمد بن محمد، یہ وہی کہ جن کا پہلے تذکرہ گزرا ہے اور مسلسل ان کا تذکرہ گزرتا ہے، احمد بن محمد بن عیسیٰ، اور انہوں نے نقل کیا حسن بن علی الوشاء کہ ان کے بارے میں علماء رجال نے توثیق کی ہے کہ ثقہ ہیں اور قابل اعتماد ہیں۔
وہ نقل کرتے ہیں علی بن ابی حمزہ بطائنی سے، اور علی بن ابی حمزہ بطائنی نقل کرتے ہیں ابی بصیر سے۔ ابو بصیر کی کنیت سے تین یا چار راوی موجود ہیں۔ اب یہاں پہ کون سا ابو بصیر مراد ہے، یہ ایک مشکل چیز ہے۔ مثلا آیا ابو بصیر اسدی ہے، ابو بصیر مرادی ہے، یا اس طرح سے 3-4 کا احتمال ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ خوش آئند چیز ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ان 4 میں سے یا 5 میں سے یا 3-4 میں سے، لیکن سب کے سب کتب رجالیہ میں ثقہ ہیں۔ یعنی ابو بصیر کے نام سے وہ جو 3-4 ہیں، وہ چاروں کے چاروں یا تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اور ان میں بعض اصحاب اجماع بھی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کا تذکرہ کسی اور صورت میں آئے گا، کہ ابو بصیر لیث مرادی وہ اصحاب اجماع میں سے بھی ہیں۔ یہاں پہ اکثر جگہوں پہ ممکن ہے کہ یہی مراد ہوں، ابو بصیر مرادی مراد ہوں، لیکن آپ احتمال دوسرے کا بھی دے سکتے ہیں، تیسرے کا بھی دے سکتے ہیں، تو تینوں کیا ہیں؟ تینوں ہی ثقہ ہیں۔ مسئلہ آ جاتا ہے علی بن ابی حمزہ، علی بن ابی حمزہ البطائنی۔ علی بن ابی حمزہ امام صادق علیہ السلام کے انتہائی قریبی افراد میں سے تھا، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وکیل بنا، خصوصاً خمس لینے کا وکیل، کیونکہ اموال میں وکیل ہر ایک کو بالکل ہی نہیں بنایا جا سکتا۔ تو علی بن ابی حمزہ بطائنی وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں وہ وکیل تھا کہ خمس لے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو خمس کے اموال، کثیر اموال اس کے پاس تھے، تو اس نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور امام کاظم علیہ السلام کی مہدویت کا دعویٰ کیا اور واقفیہ فرقے کی بنیاد رکھی۔ علی بن ابی حمزہ بطائنی یہ واقفیہ فرقے کا رئیس شمار ہوتا ہے۔ واقفیہ فرقہ، اس کی شدید مذمت امام رضا علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب نے کی، اور شیعوں کو بہت زیادہ بہکایا اس فرقے نے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا بھی قریبی فرد رہ چکا تھا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی قریبی فرد اور وکیل اور صحابی رہ چکا تھا، تو اس لیے شیعوں میں جانی پہچانی یہ شخصیت تھی، لیکن مال کی حرص اور ریاست طلبی جو ہے وہ اس کو گمراہ کر گئی، اور اس نے واقفیہ فرقے کی بنیاد رکھی، جسے اصحاب امام رضا علیہ السلام ممتورہ کہا کرتے تھے۔ ممتورہ سے مراد وہ کتیا ہوتی ہے کہ جو بارش میں بھیگ جائے اور وہ پھر خشک جگہ پہ آ کے اپنے آپ کو جھاڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پانی کو جھاڑتی ہے تو وہ پانی جہاں جہاں پڑتا ہے ساری جگہ نجس ہو جاتی ہے۔ ظاہراً ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ممتورہ نہیں کہا، یعنی کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ امام نے بھی کلمہ ممتورہ استعمال کیا ہو اس فرقے کے لیے، واقفیہ کے لیے، لیکن اگر ہم حدیث کو دیکھیں، حدیث کا اطلاق ہوتا ہے یا سنت کا اطلاق ہوتا ہے قول امام، فعل امام و تقریر امام۔ تقریر امام کے اعتبار سے ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام یا امام نقی علیہ السلام، بالخصوص امام رضا علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں، ان کے سامنے ان کے اصحاب انہیں کہتے ہی ممتورہ تھے، تو امام رضا علیہ السلام نے کبھی انہیں منع نہیں کیا، اور اس کلمے وہ کلمہ پھر اصحاب امام رضا علیہ السلام میں رائج ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ نجاست پھیلاتے تھے عقیدے کی۔ جہاں اس فرقے کا بندہ بیٹھتا وہ شیعوں کے اندر نجس افکار کو وجود دیتا، اس وجہ سے اسے ممتورہ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف اس کلمے کی نسبت نہیں دی جا سکتی، ہاں یہ ہے کہ ممکن ہے قول اور فعل کے اعتبار سے نہ دی جا سکے، لیکن تقریر کے اعتبار سے دی جا سکتی ہے کہ ایک عمل امام معصوم کے سامنے انجام پایا گیا یا لفظ بولا گیا اور امام نے کوئی کسی قسم کی ممانعت اس سے نہیں فرمائی، اور جبکہ وہ ممانعت فرما سکتے تھے، اور اس سے ان کی رضایت اس کلمے کے استعمال میں سامنے آتی ہے۔ لہذا واقفیہ کا دوسرا نام ممتورہ یہ پڑ گیا۔ اور بعض اصحاب تھے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے، وہ تو قنوت میں ممتورہ کے کلمے کے ساتھ بددعا بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ واقفیہ نے بہت بڑا ایک خلل پیدا کیا، بہت بڑا۔
یعنی شیعوں کے اندر سے کوئی شیعہ ہی ایک گمراہ نکلے اور وہ جو خلل پیدا کرتا ہے وہ دائرہ تشیع سے باہر کوئی فرد پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اہل بیت علیہم السلام نے ان افراد کے خلاف انتہائی سخت اقدامات کیے کہ جو شیعوں کے درمیان میں ایک غلط اور فاسد فکر کو پھیلاتا ہے اور اس سے پھر دیگر اذہان آلودہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شدت سے اس کو انہوں نے اس جگہ پر اقدامات کی اور اس کی مذمت کی، اور یہ ہمارے پاکستان میں آج کے دور میں کثرت سے، مثلا آپ غالیوں کے ساتھ رویہ دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا، اتنا شدید ترین امام علیہ السلام کا ناسبیوں کے ساتھ بھی رویہ نہیں رہا کہ جتنا شدید ترین غالیوں کے ساتھ رہا ہے، کیونکہ ناسبی کے ناسبیت کی وجہ سے شیعہ کبھی قریب نہیں رہے گا اس کے، وہ شیعہ اذہان کو کبھی بھی آلودہ نہیں کر سکتا۔ لیکن غالی اپنے آپ کو محب اور اپنے آپ کو جانثار باوفا ثابت کرتا ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا، اور پھر ان کی فکر سے دور کر دیتا ہے، ان کی ذات سے منقطع کرتا ہے، بلکہ امت میں مخالف پروپیگنڈا بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اکثر غالیوں کی ہر دور میں پشت بنائی حکومتیں کیا کرتی تھی، اہل سنت حکومتیں تھیں وہ، لیکن وہ جانتی تھی جیسے پاکستان میں ہے کہ غالی کو کبھی لشکر جنگلی سپہ صحابہ نہیں مارتی، کیونکہ اگر اس کو مار دیا تو وہ اپنی عوام کو کیسے کہیں گے کہ شیعہ کی یہ عقائد نہیں ہے، وہ تو دکھاتے ہی یہ عقائد ہیں، اس لیے وہ غالیوں کو پرموٹ کرتے ہیں۔ ماتمیوں کو کچھ بھی نہیں کہتے جو خاص ٹولے ہوتے ہیں، انہوں نے عوام الناس پہ حملہ کرنا ہے یا سنجیدہ علماء کے اوپر حملہ کرنا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے مکتب کا دفاع ان غالیوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ وہ لوگوں کو، اپنے سنیوں کو کہتے ہیں کہ ان غالیوں کو دیکھو، یہ ہیں شیعہ، اور تاریخ میں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے اہل سنت کے مناظر ہیں وہ کتابوں سے غالیوں کے بارے میں، مثلا غالیوں کے نظریات رجال کشی میں بیان کیے گئے ہیں، اور ائمہ علیہم السلام نے پھر شدید مذمت اور لعن طعن کی۔ تو اب یہ جو بعض اہل سنت فاسد مناظر ہیں جو فتنہ چاہتے ہیں، وہ غالیوں کا نظریہ ادھر سے پڑھیں گے، پھر نیچے وہ نہیں پڑھیں گے جو امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں موقف اختیار کیا، اور کہیں گے دیکھو ماضی میں ایسے شیعہ ہوتے تھے، اور یہ دیکھو شیعہ مصنف کی کتاب ہے، اور پھر وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے بہک جائیں گے، اور پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جیسے بھی آپ نے کوئٹہ میں مظلوم شیعوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو خلاصہ کلام، علی بن ابی حمزہ بطائنی بھی کچھ اسی طریقے کی ایک شخصیت تھا کہ مال اور ریاست طلبی، یعنی علی بن ابی حمزہ وہ امام صادق علیہ السلام کا معتمد بندہ تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اتنا قابل اعتماد تھا کہ اس کے پاس شیعوں کے خمس کے اموال پڑے ہوتے تھے۔ اب یہاں پہ انسان حیران پریشان ہوتا ہے کہ امامت سے کہ در سے ایک کسب فیض کرنے والا انسان اور ائمہ علیہم السلام کا کسی دور میں معتمد انسان، اسے کس چیز نے در اہل بیت سے دور کر دیا، اسے کس چیز نے امام و حجت خدا کے مقابل دشمن بنا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مال کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مال اور ریاست طلبی کو اندر سے کاملاً ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ کوشش اندر سے نہ کی جائے اور اگر انسان اپنے وجود میں تزکیہ نفس نہ کرے، یہ حجت الہی کے مقابل کھڑے کر دیتی ہے۔ حتیٰ امام علی علیہ السلام کے مقابل جتنی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ریاست طلبی، یعنی حکمرانی چاہتے تھے یا اموال چاہتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس علی بن ابی حمزہ بطائنی کا سلسلہ آیا، لیکن سوال ہم علم رجال کی جہت سے اس کا جائزہ لیں تو کیا موقف اختیار کریں؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں یہ قابل اعتماد شخصیت ہے۔ اس دور میں اس نے حدیثیں نقل کی یا نہیں کی؟ متعدد اور بے شمار حدیثیں نقل کی مکتب اہل بیت علیہ السلام سے، کسب فیض جو اس نے لیا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کے دور میں انحراف ہے، یعنی ایک اس کی زندگی کا حصہ ہے کہ جس میں وہ ہدایت کے اوپر ہے، اور ایک زندگی کا حصہ ہے کہ جب وہ منحرف ہے۔ تو ادھر چند اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم چونکہ تشخیص نہیں دے سکتے کہ کون سی حدیثیں اس کے مرحلہ ہدایت کی تھی اور کون سی انحراف کے دور کی تھیں، تو اس لیے یہ کلاً اس کی سب روایتیں ضعیف ہو جائیں۔ دوسرا ہمارے پاس علماء کا قول ہے، اور اس کے اوپر
بہت سارے علماء آج بھی عمل پیرا ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اس نے امام صادق علیہ السلام و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں حدیثیں نقل کی ہیں وہ حدیث قابل اعتماد ہے، لیکن جو حدیثیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کے بعد اس نے نقل کی ہیں اس میں وہ قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ممتورہ کا اس کے اوپر لقب پڑ گیا۔ تو امام رضا علیہ السلام تو بچنے کی حکم اور دستور فرمایا کرتے تھے کہ کاملاً اجتناب کیا جائے اس سے، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کی حدیثیں ہم لے لیں؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس مرحلے کا ہم اندازہ ہی نہ لگا سکیں، آخر مشکل چیز ہے کہ یہ روایت جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ روایت موجود ہے، آیا یہ اس مرحلے کی ہے کہ جب وہ ہدایت پر تھا یا اس مرحلے کی ہے کہ جب وہ ہدایت کے اوپر نہیں تھا؟ تو اس کا علم قرائن کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے، جیسے اسی حدیث سے جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا علم ہمیں قرائن سے ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث علی بن ابی حمزہ بطائنی نے اس وقت سنی کہ جس وقت وہ مرحلہ یعنی دور ہدایت میں تھا، کیونکہ ابو بصیر سے نقل کر رہا ہے، ڈائریکٹ خود سے نقل نہیں کر رہا کہ ابو بصیر نے یہ بات بیان کی۔ تو آئے اب ہم اس بنیاد پہ اس حدیث پہ دونوں ہمارے پاس صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو علی بن ابی حمزہ بطائنی کی بنیاد پہ اسے ضعیف قرار دے دیا جائے، لیکن اگر ہم ضعیف قرار بھی دے دیں تب بھی یہ والا مطلب اس کا یعنی جو اہم ترین مرکزی مطلب ہے وہ دیگر احادیث سے ثابت ہے، اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ یا علی بن ابی حمزہ بطائنی اس کو ہم انحراف سے پہلے والے مرحلے میں ثقہ قرار دے دیں اور اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ ثقہ بن جائے گی اور یہ روایت موثقہ کہلائے گی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآۃ العقول جو کہ الکافی کی بہترین شرح ہے اس میں دونوں احتمال دیے ہیں، ضعیف او موثق۔ یہ خبر یہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور موثق۔ ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حتماً ناقابل قبول ہے یا حتماً مردود ہے، رد کر دی جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ احساس خطر کرو، یعنی وہ الارم بجنے کی بات ہے، صحیح ہے۔ ضعیف میں یعنی ممکن ہے شواہد کی وجہ سے صحیح بھی ہو جائے، ممکن ہے عقلی براہین کی وجہ سے درست ہو جائے۔ تو ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حتماً قابل رد ہے یا حتماً وہ قبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ضعیف قبول ہو سکتی ہے اپنی شرائط کے ساتھ۔ یہ اہل سنت میں بھی اسی طرح ہے، اہل سنت میں لفظ موضوع آ جائے شیعہ سنی کتابوں میں، یعنی وعظ کی گئی گھڑی گئی، وہ تو یقیناً ناقابل قبول ہے۔ لیکن جب ہم ضعیف کہتے ہیں، حتیٰ اہل سنت میں بھی جب ضعیف کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فوراً ہی اسے رد کر دیا جائے، بلکہ یہ احساس خطر ہے کہ اس جگہ پہ آپ حدیث کو لیتے ہوئے پورے توجہ رکھیں اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں اس کے سلسلے کو کہ کہیں پہ یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی نے اس میں ملاوٹ کر دی ہو یا کوئی اور معنی داخل کر دیا ہو۔ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تحقیق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت صحیح سند ہے، یعنی موثق ہے۔ علی بن ابی حمزہ بطائنی نے اپنے انحراف سے پہلے اس کو نقل کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا بد لصاحب هذا الامر من غیبۃ، اس صاحب امر یعنی امام زمان علیہ السلام، اس امر امامت کا جو صاحب ہے اس کے لیے غیبت ضروری ہے۔ اب یہ آپ مطلب دیکھ رہے ہیں، پیچھے ہم صحیح سند روایات میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس حصے کو ہمیں علی بن ابی حمزہ بطائنی کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے اسے کیونکہ یہ دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن آگے دیکھیں وَلَا بُدَّ لَهُ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ عُزْلَةٍ، اور اس غیبت میں وَلَا بُدَّ لَهُ یعنی امام کے لیے ضروری ہے فی غیبتہ، امام کی غیبت میں، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے صاحب کی طرف، پیچھے کلمہ صاحب ہے نا اس کی طرف۔ وَلَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ، اس امر امامت کے صاحب یعنی امام زمان علیہ السلام کے لیے فی غیبتہ ان کی غیبت میں من عزلت، عزلت ضروری ہے۔ عزلت کہتے ہیں جدا ہو جانا، یعنی مخلوق سے جدا،
مخلوق سے جدا زندگی بسر کرنا۔ اعتزال کہتے ہیں کہ ایک کنارے پہ آپ ایک طرف ہو جائیں، یعنی مخلوق سے مفارقت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ وَنِعْمَ الْمَنْزِلُ طَيْبَةُ، بہترین جگہ اور بہترین منزل وہ طیبہ ہے۔ طیبہ، طیبہ نہیں ہے، طیبہ، یا کے اوپر سکون ہے۔ بہترین منزل کیا ہے؟ طیبہ۔ بس آپ نے ادھر دیکھا کہ ہمارے پاس پہلا نقطہ جو حدیث میں آیا وہ یہ ہے، کیونکہ آپ حدیث کے اندر جملات کے اعتبار سے معنی کو ضرور مد نظر رکھیں، وہی ہمارے لیے بڑے اہم نکات بن جاتے ہیں۔ آیات کریمہ بھی اسی طرح سے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ روش اختیار کرنی چاہیے کہ جملات کے اعتبار سے آپ معنی کو لکھ لیں۔ پہلا ہمارے پاس مطلب آیا وَلَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غیبَةٍ، اس امر امامت کے صاحب کے لیے غیبت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلا نقطہ آپ نے نوٹ کر لیا۔ دوسرا نقطہ وَلَا بُدَّ لَهُ فِي غیبتِهِ مِنْ عُزْلَةٍ، اس کی امام علیہ السلام کی غیبت میں ان کے لیے عزلت یعنی مخلوق سے جدا ہو کے زندگی بسر کرنا وہ ضروری ہے۔ یہ دوسرا اہم نقطہ ہو گیا، اسے اچھے طریقے سے نوٹ کریں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں یہ مطالب آسان ہو۔ بس پہلا یہ ہے کہ غیبت ضروری ہے اس صاحب امر کے لیے، دوسرا اس صاحب امر کی غیبت میں اس کا مخلوق سے جدا ہو کے زندگی بسر کرنا ضروری ہے، تیسرا ہے کہ بہترین منزل طیبہ ہے۔ بہترین منزل کیا ہے؟ طیبہ ہے، اس کے بھی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی۔ اور چوتھا مطلب ہے وَمَا بِثَلَاثِينَ مِنْ وَحْشَةٍ، اور 30 افراد ان کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے انہیں وحشت نہیں ہوتی۔ انسان جب تنہائی میں ہو تو اسے ایک وحشت کا احساس ہوتا ہے، تنہائی کا احساس ہوتا ہے، تو یہاں پہ وَمَا بِثَلَاثِينَ، 30 افراد کی وجہ سے کوئی وحشت ان کے اوپر طاری نہیں، یعنی انہیں احساس تنہائی نہیں ہوتا۔ یہ 4 اس میں مطلب ہمارے پاس آئے۔ پہلا مطلب واضح ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے غیبت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ غیبت کا دوسرا جو حصہ ہے کہ اس صاحب امر کی غیبت میں ان کے لیے عزلت ضروری ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے العزلہ یعنی اسم الاعتزال اے المفارقہ عن الخلق، مخلوق سے مفارقت اور جدائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ اعتزال کا یہاں پہ جو معنی ذکر کیا ہے اس میں پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس چند احتمال ہو سکتے ہیں اس مورد میں، لیکن آیا عزلہ سے یہ صورت ہمارے پاس موجود ہے؟ یعنی آپ اس کلمے کے اوپر ابھی آپ غور کریں وَلَا بُدَّ لَهُ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ عُزْلَةٍ، اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کے انسانی جہاں زندگی بسر کر رہی ہے ان خطوں میں امام علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ایک الگ خطہ ہے، ایک الگ جگہ ہے، اور اس جگہ پہ امام زندگی بسر کرتے ہیں، جیسا کہ بعض نے اس طرح کا تفکر اختیار کیا ہے۔ مثلا بعض ایسے اس طرح کے نظریے قائل ہیں کہ ایک جزیرہ برمودا ہے یا جزیرہ خضرہ آپ کہہ لیں، جزیرہ خضرہ ہے، اس جزیرہ خضرہ میں امام علیہ السلام زندگی بسر کرتے ہیں اور وہاں پہ خاص اصحاب و خاص افراد ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ اور جزیرہ خضرہ پھر کہاں پہ؟ یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ تفکر ظاہر ہوا تھا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے درمیان، جہلاء کے درمیان اس طرح کا تفکر بنیادی طور پہ پھیلا۔ تو بعد میں یہ پھر برمودا ٹرائی اینگل کے جو یہ ریاستیں ہیں امریکہ کی آس پاس کی ریاستیں، ان میں جو برمودا ٹرائی اینگل ہے اس کے بارے میں پھر یہ خدشات دیے جانے لگے کہ ممکن ہے کہ یہی وہ جگہ ہو، کیونکہ وہاں سے جو جہاز گزرتا تھا وہ اس وقت جام ہو جاتا تھا۔ وہ زمین کا ایک ایسا حصہ ہے اور اس کے اندر ایسی کشش پائی جاتی ہے کہ گزرنے والا اوپر سے جہاز، اس کا سارا انجن وغیرہ سب چیز جو ہے وہ چند لحظوں کے لیے جب تک وہ ادھر سے گزر رہا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے بحری جہاز وہ جب پانی کے اس حصے میں داخل ہوئے غائب ہو گئے،
تو آج کے دور میں تو ایک حد تک وہ آشکار ہو گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن لوگوں نے اسی کو جزیرہ خضرا کہنے لگ گئے، لہٰذا جزیرہ خضرا کے نام سے کتابیں بھی باقاعدہ لکھی جاتی ہیں، اور علامہ مجلسی کے دور میں جو یہ مسائل کھڑے ہوئے تھے اس دور سے پھر وہ لے کے آتے ہیں بیانات، اور پھر آج کے دور تک پہنچا کے کہتے ہیں یہ جزیرہ برمودا جزیرہ خضرا ہے۔ تو بعض کا یہ تفکر رہا ہے کہ جزیرہ خضرا جو ہے اس میں امام مہدی علیہ السلام زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک احتمال بعض اس طرح سے علماء دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی اور سیارے میں فی الحال زندگی بسر کر رہے ہوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چوتھے آسمان کے اوپر قرار دیا ہوا ہے، یا ممکن ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہم کہہ دیں۔ اب یہ احتمالات ہیں، ہم جناب ادریس علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کوئی صحیح سند روایات سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق تو وہ جب اوپر گئے آسمان میں ان کی روح کو اللہ نے قبض کر لیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ یہ تحقیق آئے گی، آیا وہ حالت حیات میں اوپر موجود ہیں چوتھے آسمان میں، یا حالت وفات میں موجود ہیں؟ یعنی جسم، ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا جسم زمین پر ہے اور روح پرواز کر گئی، ایک دفعہ ہے کہ جسم بھی زمین پر نہیں ہے، لیکن وہ حالت وفات میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر حالت حیات عطا فرمائے گا اور وہ زمین کے اوپر آ جائیں گے، یا یہ کہ نہیں وہ چوتھے آسمان پہ جسم کی بھی زندگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مختلف یہ میں اس لیے نکات ذکر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ اقوال ہمارے پاس بنتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی بحث ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے ابدان ان کے قبور عالیہ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ ایک صحیح سند روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ تیسرے یا چوتھے دن ان کے اجساد کو اللہ تعالیٰ آسمان پر لے جاتا ہے اور وہ قبروں میں نہیں ہوتے، اور پھر قبر جو ہے وہ علامت کے طور پہ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ایک ارتباط کا، مخلوق کا جو ہے عقیدت، مودت اور اس طرح کے امور کا ایک سبب قرار پاتی ہے۔ اب یہ خبریں واحد ہیں، روایات وہ قابل قبول نہیں ہیں، لیکن یہ بعض لوگوں کے احتمال کا سبب اس طرح کی روایات بنتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ مد مقابل ہمارے پاس دیگر احادیث اور دیگر واقعات وہ واضح طور پہ موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام اس جملے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وَلَا بُدَّ لَهُ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ عُزْلَةٍ، کہ وہ مخلوق سے جدا زندگی اپنی غیبت میں بسر کر رہے ہیں۔ تو اس سے آیا جزیرہ خضرا مراد ہے، آیا کسی اور سیارے یا آسمان پر منتقل ہیں اور ظہور ان کا زمین پر ہوگا، اور ایک تیسرا ہے جو سنیوں میں رائج ہے، شیعہ اثنا عشری طبقے میں تو قطعاً رائج نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی غار میں موجود ہیں۔ غار کا تصور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اصلاً موجود نہیں ہے، اور نہ سامرا میں کوئی ایسے غار تھے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں غار سے ہماری مراد وہی زیر زمین تہ خانہ ہے جہاں سے غیبت، جسے سرداب کہتے ہیں عربی میں، تو سرداب سے جہاں پہ غیبت ہوئی۔ تو شیعہ ان تینوں چیزوں کے ہی نہیں قائل، لہٰذا یہ وہ تیسرا احتمال دیتے ہیں کہ آیا وہ اس جگہ پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ایک احتمال جو ہے وہ اسی حدیث میں موجود ہے، وَنِعْمَ الْمَنزِلُ طیبۃ، طیبہ مدینہ منورہ کا نام ہے، یہ نعتوں میں بھی آپ سنتے ہوں گے، طیبہ 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 کہہ کے یہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ مدینہ منورہ کو کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک گاؤں میں، اطراف کے ایک گاؤں میں امام مہدی علیہ السلام زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر ہم اسی مطلب کو دیگر احادیث سے جوڑیں تو یہ سارے احتمال باطل احتمال ہیں، ان میں سے کوئی بھی درست احتمال نہیں ہے، کیونکہ ہم پیچھے ایک صحیح سند روایت پڑھ چکے ہیں کہ ہر موسم حج میں، یعنی حج کے ایام میں، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ حج میں موجود ہوتے ہیں، مکہ تشریف لاتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، یعرف یرا و یعرف الناس، لیکن لوگ کیا ہیں، یرونہ ولا یعرفونہ، لوگ دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں، یعنی آنکھ میں، دید میں پہچان موجود نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے اس کی تشریح سابقہ دروس میں گزر چکی ہے۔
اس طرح کی جو روایات ہیں یہ اس بات کو بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے آزادانہ میل جول نہیں رکھتے، اپنی شناخت کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے۔ غیبت طوسی میں بعض واقعات وارد ہوئے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے، ان زیارت سے پتہ لگتا ہے کہ امام علیہ السلام مثلا مصر کے ایک محلے میں زندگی بسر کر رہے تھے، یا کوفہ کے ایک محلے میں زندگی بسر کر رہے تھے، مسجد میں آتے جاتے تھے، پھر اس جگہ کو ترک کیا اور وہاں سے کسی اور جگہ پر منتقل ہو گئے۔ لہذا یہ واقعات جو زیارت کے عنوان سے وارد ہوئے ہیں، یا وہ احادیث مبارکہ جو بیان کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان ہے اور لوگ یرونہ ولا یعرفونہ، لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن انہیں پہچانتے نہیں ہیں، یعنی پہچاننا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت دل میں نہیں ہو سکتی، قلب میں نہیں ہو سکتی۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو قلب میں نہیں پہچانتا وہ تو مر جائے تو جاہلیت کی موت مرا۔ لہذا قلبی معرفت ضروری ہے، لیکن ظاہری آنکھوں سے پہچان کا ہونا یہ ابھی اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ظہور کا مطلب یہ ہوگا کہ آنکھیں دیکھ کے انہیں پہچانیں گی۔ لہذا وَلَا بُدَّ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ عُزْلَةٍ، دیگر احادیث مبارکہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا اور سابقہ ہم انہی روایات میں پڑھ چکے ہیں، اس کی بنیاد پہ اور زیارت امام زمان علیہ السلام کے جو تواتر کے ساتھ واقعات پہنچے ہیں اس کی بنیاد پہ، ان دو دلیلوں کی بنیاد پہ ہم یہ نظریہ اختیار کر رہے ہیں کہ مخلوق کے درمیان ہی امام زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن مخلوق انہیں پہچانتی نہیں ہے۔ ممکن ہے دیکھتی ہوں، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ تیسرے اب ہم جملے کی طرف آ جائیں، وَنِعْمَ الْمَنزِلُ طَيْبَةُ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین جو جگہ ہے وہ ہے طیبہ۔ اسے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا، طیبہ بھی پڑھا گیا ہے اور طیبہ بھی پڑھا گیا، توئیں یہ بے گول تھے۔ طیبہ اور طیبہ دونوں طرح سے وارد ہوا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا نام ہے، المدینہ الطیبہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتے تھے یا اس کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ اب ادھر جو ان کے رہنے کی بات ہے، یا ہمیشہ رہتے ہیں یا غیبت صغریٰ میں رہتے رہے ہیں۔ یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مرات العقول میں شرح کی ہے، اور اس میں انہوں نے اس طرح سے جملہ لکھا وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ غَالِبًا فِي الْمَدِينَةِ، کہ یہ اس بات کی دلالت جملہ کرتا ہے کہ غالباً امام مہدی علیہ السلام مدینہ میں، غالباً یعنی ہمیشہ نہیں، غالباً آتے جاتے رہتے ہیں لیکن زیادہ عرصہ مدینہ کے یا اس کے اطراف میں مدینہ میں گزارتے ہیں، وہ حوالیہ اور مدینہ کے اطراف میں گزارتے ہیں، اما دائماً یا دائمی طور پہ انہی جگہوں پہ رہتے ہیں، او فی الغیبت الصغریٰ یا غیبت صغریٰ میں فقط اس جگہ پہ رہے۔ اب یہ سب احتمال ہیں، کوئی یقینی بات انہوں نے نہیں کی۔ وقیل وما قیل، کہ من ان طیبہ اسم موضع یسکنہ، پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ امام مہدی علیہ السلام ساکن ہیں، مع اصحاب ہی، اپنے اصحاب کے ساتھ، سوى المدینہ، مدینہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے یا اس کی طرف کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ساکن ہے اور اس جگہ کا نام طیبہ ہے۔ وَهُوَ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ، کہتے ہیں اس سے غیب کی جو ہے وہ ہمیں احساس بو آتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ والا قول قیلہ شروع میں کہہ دیا انہوں نے، تو یہ غیب گوئی کرنا ہے، یعنی یہ کوئی بات درست بات نہیں ہے اور قابل قبول بات نہیں ہے کہ جس جگہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ رہتے ہیں اس جگہ کا نام طیبہ ہے۔ طیبہ مدینہ منورہ کا نام ہے اور مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، اور اس جگہ پہ احتمال یہی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں غیبت صغریٰ عطا ہوئی تو وہ مدینہ کی طرف انہوں نے زندگی بسر کی، کیونکہ مدینہ کے اطراف میں بعض ایسے علاقے اور گاؤں تھے کہ جہاں پہ
ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے چونکہ انہیں آباد کیا تھا تو خالصتاً مکتب تشیع یا آل علی علیہ السلام ادھر رہا کرتے تھے، تو اس لیے ان جگہوں کی طرف اشارہ موجود ہے کہ ابتدائی ایام امام مہدی علیہ السلام نے غیبت کے اس جگہ پہ کاٹے، اس لیے مدینہ نعم المنزل طیبہ کہا گیا ہے۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے روایات کے مطابق مکہ سے ظہور فرما کے مدینہ تشریف لے آئیں گے اور مدینہ سے پھر ساری پلاننگ کریں گے، ممکن ہے کہ اس طرف اشارہ ہو، تو مختلف ہم احتمال دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ مدینہ جو ہے چونکہ تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے مرکز رہا ہے اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور پہلے امام کہ جن کو یہاں سے کاملاً نکالا گیا وہ امام نقی و عسکری علیہ السلام ہیں، ان کو سامرا میں قید و بند کر دیا گیا، تو حتیٰ کہ امام نقی و عسکری علیہ السلام ان کی بھی ولادت بسعادت انہی جگہوں پہ ہے مدینہ میں، اس لیے مدینہ وہ شہر اہل بیت رہا ہے، اس لیے بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ کہا گیا ہو کہ وَنِعْمَ الْمَنزِلُ طَيْبَةُ۔ آخری اس میں کلمہ دیکھیں وَمَا بِثَلَاثِينَ مِنْ وَحْشَةٍ، وَمَا بِثَلَاثِينَ مِنْ وَحْشَةٍ، تو یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ما نافیہ ہے من وحشتن، کہ وحشت انہیں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ بثلاثین، 30 افراد کی وجہ سے۔ ما وما یعنی یہ جملہ اس طرح سے تھا وما من وحشتن بثلاثین، انہیں کسی قسم کی وحشت اور تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ خالص افراد ان کے ساتھ 30 کے قریب یا 30 یا اس سے ممکن ہے کچھ زائد ہو سکتے ہیں، 30 کا عدد یہاں پہ آیا ہے، وہ ہر وقت امام زمان علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کو دیکھیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پہ ثلاثین سے مراد وہ خواص، موالی اور ان کے شیعہ ہیں کہ جو ان کے ساتھ خاص ہیں، بڑی منزلت رکھتے ہیں، بڑی جلال القدر رکھتے ہیں، عظمتوں کے مالک ہیں، یہ خواص امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ رہتے ہیں یا ان کے اطراف میں رہتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی گمان نہ کرے کہ انہیں غیبت ہے، کسی جگہ بیٹھے ہیں۔ مثلا اگر کسی بندے کو ایک کمرے میں یا ایک علاقے میں تنہا چند گھنٹے بھی رہنا پڑے تو اس کا دل اندر سے تنگ ہو جائے گا تنہائی کی وجہ سے۔ آپ یہ احساس سفر میں کر سکتے ہیں، کسی سفر میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا دور لے جائیں، جب تھوڑا سا وقفہ رکتی ہے، گاڑی رکتی ہے یا ایسا کوئی مورد آتا ہے، یا کمرے میں آپ اپنے آپ کو مقید چند گھنٹوں کے لیے کریں تو وہاں پہ آپ کو احساس ہوگا وحشت کا، تو آپ کے لیے برابر ہو جائے گا کمرے کے اندر بند ہوں یا کسی بیابان میں آپ پہاڑی یا صحراؤں میں یا کسی سرسبز علاقے میں تنہا بیٹھے ہوں، تو تنہائی انسان کو کاٹتی ہے، اور انسان تنہا نہیں زیادہ مدت زندگی ہی نہیں اصلاً تنہا بسر کر سکتا، اس لیے تنہائی انسان کے لیے خود ایجاد اسے کرنا پڑتی ہے، وَإِلَّا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مصروف مخلوق اور دنیا کے اندر رکھا ہے، لہذا تنہائیاں زیادہ ہوں تو انسان کے لیے زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں اصلاً رہتا۔ تو یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ 30 افراد ایسے موجود ہیں خواص کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مختص ہیں، خاص ہیں، ان کی شخصیت، ان کی ہستی کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ امام علیہ السلام معجزاتی فقط زندگی بسر نہیں کرتے، اگرچہ یہ غیبت کا ہونا ایک کرامت، ایک اعجاز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، غیبت کا ہونا، لیکن غیبت کے ہونے میں جو ان کی طولانی عمر کا ہونا ہے وہ بھی بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور انہیں صاحب الزمان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، زمانے کے صاحب ہیں۔ لیکن آیا اپنی زندگی کے امور کو گزارنے کے لیے مثلا انہیں خوراک چاہیے کھانے کے لیے یا نہیں؟ یقیناً خوراک چاہیے۔ رہنے کے لیے کوئی گھر چاہیے ہوگا یا نہیں؟ چاہیے ہوگا۔ آیا اس دوران ممکن ہے کہ ان کو کوئی آفت جس طرح مرض ہے یا کوئی اس طرح سے چیز ہے کہ ان کے اوپر آ جائے، آ سکتی ہے یا نہیں؟ وہ بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے دعا امام زمان علیہ السلام کی آپ کلمات پڑھیں،
وہ کلمات میں یہی ہے کہ امام کو اے پروردگار طولانی زمین کے اوپر مدت دے، طولانی زندگی عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان سب امور میں دشمن کا کوئی پلان ان کے لیے حاوی نہ ہو جائے۔ یا دعائے احد میں بھی یہی ہے، ہم کلمات پڑھتے ہیں کہ کوئی دشمن جو ہے اے پروردگار وہ ان کو زد نہ پہنچا سکے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو 30 افراد ہیں ان کے ذریعے سے امام علیہ السلام اپنی زندگی کے امور میں تدبیر بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک ایسی جگہ کے اوپر امام کا ہونا تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ان میں سے کوئی بھی بندہ نہ ہو، یہ تو ایک چیز۔ اچھا، دوسری چیز، کیا اگر کوئی بشر نہ ہو تو امام علیہ السلام کا دل تنگ ہو جائے گا، وحشت زدہ ہو جائیں گے؟ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بشر ہونے کے ناطے 30 افراد کا ایک عدد آتا ہے تاکہ یہ شبہ ذہنوں سے نکل جائے کہ وہ وحشت میں ہیں، تنہائیوں میں ہیں اور ایک احساس تنہائی پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں وہ بعض تصویر کشی ایسی کی جاتی ہے کہ بیابانوں میں بس پھر رہے ہیں، ریگستانوں میں پھر رہے ہیں، تو ایسی تصویر کشی بھی باطل تصویر کشی ہے۔ وہ افراد سے ملتے بھی ہیں، اپنی محفل بھی آباد کرتے ہیں، مشغولیت زمین کے اوپر موجود ہے، درد دل بھی ان سے کرتے ہوں گے، اور امور اپنے زندگی کے انجام خود دیتے ہیں، چل کے اور اسی طریقے سے کام کر کے اپنی امور زندگی کو انجام دیتے ہیں، جیسے بقیہ ائمہ علیہ السلام انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا رتبہ اس قدر بلند اور باعظمت ہے کہ جس طرح سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ مخلوق کے ذکر سے فرار کرتا ہے۔ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، مخلوق کا بھی ذکر دل میں آباد کرے اور اللہ کا ذکر بھی دل میں آباد کرے، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو اللہ کو محبوب جانتا ہے اس کے لیے تنہائی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی ایک انسان تنہا ہو تو جیسے دعائے جوشن کبیر اور دیگر جگہوں پہ بھی جملہ یا انیس من لا انیس لہو، جس کو انسیت والا کوئی نہ مل سکے جس سے وہ اپنی انس کو برقرار رکھے، کیونکہ وحشت کے مقابلے میں کیا ہے؟ انس، جن سے مانوس ہوتا ہے ان سے گفتگو کرتا ہے انسان، زندگی بسر کرتا ہے، جیسے آپ اپنی عادی زندگی دیکھتے ہیں۔ تو یا انیس من لا انیس لہو، اگر کسی کے لیے کوئی ایسی ہستی نہ ہو کہ جو اس کے لیے مانوس ہو اور انسیت کا سبب بن سکے، جیسے کسی کو زندان میں ڈال دیا، ایجنسیاں پکڑ کے لے گئی جیل میں ڈال دیا، کسی کے ویرانوں میں کوئی مشکل پیش آ گئی اور وہ وادیوں میں ہی اب گھوم پھر رہا ہے، کوئی راہ ہی نہیں نکل رہی، تو روایات کیا بیان کرتی ہیں؟ یا انیس من لا انیس لہو، تو اللہ اس کا انیس ہے، اسے اللہ سے مانوس ہونا چاہیے۔ یا حبیب من لا حبیب لہو، جس کا کوئی حبیب اور دوست نہیں ہوتا دنیا میں، اللہ کی ذات اس کی دوست ہے، اسے کوئی نہیں اپنا ہمدرد نظر آتا، نہ اس کے کوئی بیوی بچے ہیں، نہ کوئی دوست احباب ہے، نہ کوئی اور اسے ملتا ہے، کس سے دل لگائے، کس سے اپنی زندگی بسر کرے۔ تو یہ تو اس کے لیے نعمت بن جاتا ہے اگر وہ الہی تفکر رکھتا ہے، اس کے لیے تو وہ مراحل آسان ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک فنا ہونے کے لیے قدم بڑھانے چاہیے۔ لہٰذا کوئی جس کا کوئی حبیب نہ ہو، اس کا کون حبیب ہے؟ اللہ کی ذات۔ یا جلیس من لا جلیس لہو، تنہائیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ کون ہے، تو جو تنہائیوں میں ہو اسی کے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لہٰذا جو الہی افراد ہوتے ہیں ان کا جلیس، ان کا حبیب، ان کا انیس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو تنہائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، انہیں تو احساس تنہائی نہیں ہوتا، انہیں مخلوق کے اندر پھر احساس تنہائی کا ایک احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ دوسری ہمارے پاس دلیل کے آئے امام زمانہ علیہ السلام فقط یہ نہیں ہے کہ اگر یہ 30 افراد نہ ہوں تو ان کا دم گھٹنے لگ جائے گا تنہائی سے، جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ زندان میں ایک بڑے گھبراہٹ کی وجہ یہی ہوتی ہے، جو نفسیاتی پریشر بنتا ہے، وہ کہاں پہ بولے، کیا بولے، کس سے بولے، تو وہ اس کے اوپر ایک ذہنی دباؤ آنے لگ جاتا ہے۔ لہذا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایسی کوئی پریشانی اور ان کے لیے ایسی کوئی وحشت نہیں ہے اگر یہ 30 افراد نہ بھی ہوں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہیں،
اور ان کے لیے انیس، حبیب اور ان کے لیے جلیس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے روایات میں حدیث قدسی میں بھی وارد ہوا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا جلیس بن جاتا ہوں، یعنی اس کی دنیا ہی مجھ سے آباد پھر ہوتی ہے۔ تیسرا ایک نقطہ جو روایات میں، یہ روایات کی زبانی آپ کے سامنے شرح بیان کی جا رہی ہے کہ جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ امام زمان علیہ السلام ان 30 افراد کے محتاج نہیں ہے کہ یہ 30 افراد نہ ہوئے تو دم گھٹنے لگ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بشری حیات کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت مہیا، اور وہ ہر انسان یہ اپنی زندگی میں خواہش کرے گا کہ اسے یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ امام وقت کے ساتھ وہ وقت گزارے، لیکن یہ منزل بہت مقربین اور بہت خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم صحیح سند روایات میں پڑھ چکے ہیں۔ اولیاء جو ہیں وہ غریبوں میں ہی ملتے ہیں، فقیروں میں۔ البتہ فقیروں سے مراد وہ صوفیہ والا فقیر نہیں ہے جس کے پورے بدن میں لباس نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ سب سے بڑا اولیاء اللہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، جتنی مذمت کی جائے اس کی کم ہے۔ یعنی دیوانے کو تو تھوڑی اولیاء اللہ کہتے ہیں، یا کوئی نشئی کو تھوڑی اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ وہ اپنے کوئی حقوق ادا نہیں کرتا، حرام امور میں پڑا ہوا ہے اور حرام پہ حرام انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے حرام کا انجام دلوائے گا، نعوذ باللہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں انتہائی کٹھن وقت گزار رہا ہے، مثلا اس کے لیے گھر بار کی کوئی خاص سہولت موجود نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اس کی دلجوئی کرنے کے لیے عزیز افراد موجود نہیں ہیں، اسے اپنی کمائی کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرنے پڑتی ہے، شب و روز اسے کام کرنا پڑتا ہے، ایک مظلومیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے پڑتی ہے، کیونکہ انسانی جوہر سختیوں میں کھلتے ہیں، نرمی میں تو انسان کے جوہر نہیں اندر سے کھلتے۔ تو یہ ایک مطلب مراتب۔ تیسرا اور اہم نقطہ کہ الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے امام سجاد علیہ السلام سے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زمین سے ہٹ کے کسی بھی خطے میں بھیج دیا جائے، مثلا سیارے میں، کسی کہکشاں میں، جہاں کوئی آدم زاد نہ ہو اور قرآن کریم میرے ہمراہ ہو، تو مجھے وحشت و تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام تو عین قرآن ہیں، لہذا قرآن کریم ہی ان کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے بہت ہے۔ بس روایات کی تشریح کے مطابق قبل اس کے کہ 30 افراد ان کی تنہائی کو دور کریں، ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس سے پہلے 2 چیزیں موجود ہیں، اور وہ دائمی موجود ہیں، ان کے لیے ہمیشگی کے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی ہے ذکر الہی، وہ مشغول ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ قرآن کریم، وہ عین قرآن ہے، وہ حقیقت قرآن ہے، وہ شارح قرآن ہے، وہ حقیقت قرآن کو بیان کریں گے۔ قرآن کی عملی پیکر اور عملی تفسیر ہے امام مہدی علیہ السلام، لہٰذا ان کے لیے 30 بندوں سے تنہائی کا دور ہونا وہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ البتہ اعزاز ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بالثلاثین من وحشتن، یہ آیا غیبت صغرا میں 30 تھے یا غیبت کبریٰ میں بھی موجود ہیں یا نہیں؟ جب تک وہ طیبہ میں رہتے تھے اس وقت تک موجود تھے۔ اب یہ مختلف احتمال دیتے ہیں، ممکن ہے کہ فقط غیبت صغرا میں 30 ہوں اور اس کے بعد ختم ہو گئے ہوں، ممکن ہے غیبت کبریٰ میں بھی وہ موجود ہوں، ممکن ہے کہ جب تک وہ منزل ان کی طیبہ تھی ادھر موجود تھے اس کے بعد ختم ہو گئے ہوں۔ یہ سارے اپنے طور پہ احتمال ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بثلاثین اس سے مراد ان کی 30 سال ہے، اپنی ان کی زندگی کے 30 سال، کیونکہ یہ تو نہیں ہے نا بثلاثین مثلا فردن یا افراد کا تذکرہ تو نہیں آیا، لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی ان کی 30 سال زندگیوں کے 30 سال تک تو انہیں کوئی وحشت نہیں اٹھانے پڑی، وہ افراد کے درمیان تھے، لیکن جب 30 سال ختم ہوئے تو اس کے بعد ان کو تنہائیوں کا ایک دور کاٹنا پڑا۔ لہذا یہاں پہ ہمارے پاس اس حوالے سے مختلف اقوال آ سکتے ہیں۔ اگر ہم وہ روایت کے اپنے کلمات کو دیکھیں، وما بثلاثین من وحشتن، تو ادھر ثلاثین میں کوئی قید لے کے آئے ہیں، غیبت صغرا، غیبت کبریٰ، بس اطلاق پایا جاتا ہے۔ یہ جو عموم یا اطلاق پایا جاتا ہے یہاں پہ،
تو خصوصاً سیاق نفی میں جب ایک چیز وارد ہو تو اصول فقہ کا قاعدہ بھی ہے کہ سیاق نفی میں جب کلمہ وارد ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، لہذا سیاق نفی کی دلالت عموم کے اوپر ہے، یعنی غیبت صغریٰ و کبریٰ ہمیشہ ان کے ساتھ 30 افراد مختص خاص افراد رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اس حدیث مبارک کے حوالے سے چند نکات تھے، اور ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی اس سے تعبیر کیا کہ یہاں پہ ان کی اپنے سال زندگی کے سال مراد نہیں ہے، 30 افراد ہی مراد ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو قوی قرار دیا کہ زندگی کے اپنے 30 سال مراد نہیں ہے بلکہ 30 افراد مراد ہیں، لیکن اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ یہاں پہ ان کی وحشت کو دور کرنے کا سبب جو 30 افراد بیان کیا جا رہا ہے یہ ثانوی ہے، یہ حقیقی سبب نہیں ہے، وإلا امام مہدی علیہ السلام کی وحشت اسی سے دور ہوتی ہے جو ان لوگوں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امت اور لوگوں کو تعلیم اور ہدایت تھی، اور وہ تعلیم اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اپنی دنیا کو آباد کرو، اپنی تنہائیوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کرو، قرآن کریم کے حوالے سے اسی طریقے سے کہ قرآن کے ذریعے سے تنہائیوں کو دور کیا جائے۔ تو یہ یقیناً سب سے پہلے امام علیہ السلام کے لیے سبب دوری تنہائی ہے۔ 17 نمبر حدیث کو تیزی سے دیکھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، یعنی وہی جو وشا سے پہلے ہے، عدۃ من اصحابنا احمد بن محمد اور حسن بن علی وشا۔ حسن بن علی وشا کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کو نقل کیا عن علی بن حسن طاطری جو ہیں یہ ثقہ ہیں، علامہ مجلسی نے نقل کیا۔ اگر علی بن حسین ہوتے پھر تو مجہول تھے، لیکن یہاں پہ سند میں آ رہے ہیں علی بن حسن، اس لیے یہ ثقہ ہیں۔ ان عباد بن تغلب اس قدر قابل اعتماد صحابی ہیں، اس قدر بڑی شخصیت ہیں کہ بخاری مسلم نے ان سے روایتیں لی ہیں، اہل سنت نے بھی ان سے حدیثوں کو اپنے قبول کیا۔ عباد بن تغلب کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیف انت اذا وقعت البطشۃ بین المسجدین، کہ اس وقت تم کیا کرو گے کہ جب 2 مسجدوں کے درمیان میں ایک خوفناک اور شدید پکڑ جنم لے گی۔ خوفناک اور شدید پکڑ، یعنی عنف کہتے ہیں شدت سے گھسیٹ کے ایک شے کو پکڑنا۔ 2 مسجدوں کے درمیان بطشہ واقع ہو گیا، بطشہ یعنی شدید پکڑ۔ فَيَأْرِزُ الْعِلْمُ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي حُجْرِهَا، جس طرح سانپ اپنے حجرے میں اور بل میں گھس کے سمٹ کے بیٹھ جاتا ہے، علم اسی طرح سمٹ آئے گا۔ ابھی تو آپ کو علم نشر دکھائی دے رہا ہے، موبائل کھولیں تو سامنے آ جاتا ہے، تو تب سارے نیٹ کے سگنل کٹ جائیں گے اور روابط سارے بند ہو جائیں گے، کرفیو نافذ ہو جائیں گے، تو علم اس طرح سے سمٹ جائے گا جیسے بل اور گھر کے اندر سانپ سمٹ آتا ہے۔ واختلفت الشیعۃ، پھر شیعوں میں اختلاف برپا ہو جائے گا۔ وَسَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَذَّابِينَ، بعض دوسروں کو کذاب اور جھوٹا کہہ رہے ہوں گے۔ وَتَفَلَ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، اور بعض دیگر جو ہیں ان کے اوپر دیگران کے اوپر تہمت لگائیں گے اور دوسروں کو جھٹلائیں گے۔ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ، تو میں نے امام سے دریافت کیا تو اس وقت پھر خیر کہاں ہوگا، کہاں سے لے کے آئیں خیر؟ فقال علی، تو امام نے مجھ سے فرمایا الخیر کلہ عند ذالک ثلاثا، کہ 3 مرتبہ کہا الخیر کلہ عند ذالک، اس وقت تمام کا تمام خیر ان کے پاس ہوگا، اس کے پاس ہوگا۔ 3 دفعہ یہ بات کی۔ یہاں پہ تشریح طلب ہیں یہ چیزیں، صرف پہلے حصے کے آپ جملہ دیکھیں کیونکہ سند اس کی اس قدر جلیل القدر ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تبصرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ضعیف راوی ہی نہیں ہے اس میں، اور تمام ہمارے علماء نے بالخصوص علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ یا معاصر عالم شیخ آصف محسنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسے صحیح سند قرار دیا ہے۔ تو اس میں کلمہ جو ہے پہلا حصہ کیف انت اذا وقعت البطشۃ بین المسجدین، 2 مسجدوں کے درمیان بطشہ وہ جنم لے گا، واقع ہوگا۔ بطشہ یعنی شدید پکڑ،
تو ادھر چند احتمال ہیں، زیادہ قوی احتمال یہی ہے کہ مکہ اور کوفہ یا مکہ اور مدینہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے درمیان سفیانی کو زمین پکڑ لے گی اور دھنسا لے گی، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ یعنی اس میں علامات ذکر کی گئی ہیں یا اس میں اسباب ذکر نہیں کیے گئے۔ یہ روایت علامات امام مہدی علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ سارے کے سارے اس میں چیزیں ہی وہ ہیں کہ علم کا سمٹ جانا ہے، شیعوں میں اختلاف کا برپا ہو جانا ہے، خیر کا اٹھ جانا ہے، سمٹ کے خیر ایک جگہ پہ آ جانا ہے۔ تو یہ علامات ہیں کہ جب یہ سارے امور ہوں گے تو سمجھ لو کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام قریب ہے یا ہونے والا، یعنی ہونے والا ہے، قریب ہے یا ہو چکا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم شارحین کی نگاہ میں اور دیگر روایات اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ علامات جدا ہیں، اسباب جدا ہیں۔ مثلا اگر دھواں اٹھتا ہے تو دھواں کس چیز کی علامت ہے؟ آگ، لیکن دھوئیں نے آگ لگائی ہے، سبب کیا ہے اس کا؟ خود آگ ہوگی، کسی شے کو آگ لگی ہے، وہ آگ سبب ہے دھوئیں کی، لیکن وہ علامت بن رہا ہے۔ ادھر بھی جتنی علامات امام مہدی علیہ السلام پڑھتے ہیں، علامات ظہور کو جنم نہیں دیں گی۔ علامات جو ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کو وجود نہیں دیتا، بلکہ کیا ہے؟ اسباب وجود دینے چاہیے۔ لہٰذا علامات اپنے طور پہ ایک اثر رکھتی ہے، کیونکہ دھوئیں کا پتہ لگتا ہے تو اہتمام فوراً بھاگم بھاگ کرتا ہے انسان۔ اسی طرح علامات کا ایک اپنا اثر ہے، لیکن ان اثرات میں سب سے قوی اثر کس چیز کا؟ سبب کا یا علامت کا؟ سبب کا۔ اس لیے بیدار تفکر رکھنے والا انسان وہ سبب کے اوپر نگاہ رکھتا ہے کہ سبب کو ایجاد کرے جس سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ختم ہو، ظہور جنم لے۔ وہ اسباب میں سے بعض ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسباب غیبت بعض آئیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ